ایس ایچ اردو سٹوری دیکھنے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ حکومت میں ایک شہزادہ بدصورت تھا اور اس کا قد بھی بہت چھوٹا تھا۔ اس کے دوسرے بھائی نہایت خوبصورت اور اچھے ڈول ڈال کے تھے۔ ایک بار بادشاہ نے بدصورت شہزادے کی طرف ذلت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھا۔ شہزادے نے اپنی زینت سے باپ کی نگاہ کاش لیا اور باپ سے کہا، اے ابا جان، سمجھدار ٹھکنا لمبے بیوقوف سے اچھا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو چیز دکھنے میں بڑی ہے وہ قیمت کی بھی زیادہ ہو۔ دیکھیں ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے مگر حرام سمجھا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں بکری کتنی چھوٹی ہے مگر اس کا گوشت حلال ہے۔ ساری دنیا کے پہاڑوں کے مقابلے میں بہت چھوٹا پہاڑ ہے، لیکن خدا کے نزدیک اس کی عزت اور مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ کیا آپ نے سنا نہیں کہ ایک دبلے پتلے عقل مند نے ایک موٹے بیوقوف سے کہا کہ اگر عربی گھوڑا کمزور ہو جائے تب بھی وہ گدھوں سے بڑے ہو گئے، پورے استبل سے اچھا اور طاقتور ہوتا ہے۔ بادشاہ شہزادے کی بات سن کر مسکرایا۔ تمام امیر اور وزیر خوش ہو گئے اور اس کی بات سب کو پسند آئی، لیکن شہزادے کے دوسرے بھائی اس سے جل گئے اور رنجیدہ ہوئے۔ جب تک انسان اپنی زبان سے کچھ بات نہ کہہ جائے اس وقت تک اس کے اچھائیاں اور برائیاں ڈھکی چھپی رہتی ہیں۔ اسی زمانے میں بادشاہ کو ایک بار زبردست دشمن کا سامنا کرنا پڑا۔ جب دونوں طرف کی فوجیں آمنے سامنے آئی اور لڑائی شروع کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے جو شخص لڑنے کے لیے میدان میں نکلا وہی بدصورت شہزادہ تھا، اور اس کی پکار کر کہا، میں وہ آدمی نہیں کہ جو لڑائی کے دن پیٹھ پیچھے بیٹھ کر یہ سارا ماجرا دیکھو۔ میں ایسا بہادر ہوں جو تم میرا سر خاک اور خون میں لرزتا ہوا دیکھو گے، یعنی میں دشمن میں سے لڑتے لڑتے جان گنوا دوں گا مگر ہمت نہیں ہاروں گا۔ جو لوگ خواہ لڑائی پر آمادہ ہوتے ہیں وہ خود اپنے خون سے کھیلتے ہیں، یعنی مفت جان گنواتے ہیں، اور جو لڑائی کے میدان سے بھاگ جاتے ہیں وہ میری فوج کے خون سے کھیلتے ہیں۔ یہ کہہ کر شہزادے نے دشمن کی فوج پر بہت سخت حملہ کیا اور کئی بڑے بڑے بہادروں کو قتل کر دیا۔ جب باپ کے سامنے آیا تو ادب سے آیا اور کہا، ابا جان، آپ نے میرے دبلے پتلے کمزور جسم کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا اور ہرگز میرے ہنر کی قیمت نہ سمجھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دولی کمر والا گھوڑا ہی لڑائی کے میدان میں کام آتا ہے۔ آرام اور آزمائش میں پلا ہوا موٹا تازہ بیل کام نہیں آ سکتا۔ کہتے ہیں دشمن کی فوج بہت زیادہ ہوتی تھی اور شہزادے کی طرف سپاہیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ کچھ نے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ شہزادے نے ان کو للکار اور کہا، اے بہادروں، کوشش کرو اور دشمن کا مقابلہ کرو یا پھر عورتوں کا لباس پہن لو۔ اس کی بات سن کر سپاہیوں کو ہمت آ گئی اور وہ آگے بڑھ گئے اور سب دشمنوں کی فوج پر ٹوٹ پڑے اور ان کو مار بھگایا، اور دشمن اسی دن فتح کی۔ بادشاہ نے شہزادے کو پیار کیا اور اپنی گود میں بٹھایا، اور روز بروز اس سے محبت بڑھنے لگی اور اس کی اپنی ولی عہد بنا لیا۔ دوسرے بھائیوں نے یہ حال دیکھا تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگے، اور ایک دن بد شکل شہزادے کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اس کی بہن نے کھڑی یہ سب دیکھ لیا اور شہزادے کو خبردار کرنے کے لیے کھڑکی کے دروازے کو زور سے بند کیا۔ شہزادہ اس کی آواز سے چونک پڑا اور اپنی ذہنت سے سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ کھانا چھوڑ دیا اور کہنے لگا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بے ہنر لوگ زندہ رہیں اور ہنر مند مر جائیں۔ اگر ہم دنیا سے ختم ہو جائیں تب بھی کوئی شخص الو کے سامنے آنا پسند نہیں کرے گا۔ باپ کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو اس نے شہزادے کے سب بھائیوں کو بلایا اور ان کو مناسب سزا دی۔ اس کے بعد ہر ایک کو اپنے ملک کا ایک حصہ دے دیا تاکہ آپس میں جھگڑا فساد نہ کریں۔ اس طرح یہ فتح فساد ختم ہو گئی۔